آپ کے سوال کا ایک حصہ تھا قانون توہین رسالت کے حوالے سے اس کی اہمیت۔ جی اس کی اہمیت جی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ میں ہمیشہ اس کو لکھا کرتا ہوں اپنی تقاریر میں، لاہور میں بھی یا جہاں بھی جانا ہو، تحفظ ناموس رسالت کا قانون۔ جی ہم اس کو کیوں کہتا ہوں توہین رسالت کا قانون؟ تحفظ ناموس رسالت کا قانون جی، یہ 295 کی شکل میں اسٹیچیوٹ بک پہ آیا ہے۔ اس سے قبل یہ کوئی قانون کی شکل ایسی نہیں تھی۔ جب قانون بنا ہے تو تمام جو اسلامی فرامین ہیں قرآن پاک کے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو سامنے رکھ کر اور فقہا کی جو تصریحات ہیں ان کے پیش نظر یہ قانون بنایا گیا۔ یعنی اس قانون کی بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ بالکل۔ اس کی اہمیت کہ موجودہ دور میں بہت سے لوگ عمداً اپنے مفادات کے تحت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ حملے کرتے تھے۔ بالکل۔ ان کا راستہ روکنا ضروری تھا۔ دیکھیے یہ جو دین کا پیغام ہے اس میں اتنی قوت ہے بالکل کہ اس کی مدافعت کرنا، روک کرنا کفار کے بس میں ہے نہیں۔ بالکل۔ تو انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ چلیں ان کے بانی، مذہب کے بانی، حضور کے خلاف توہین کر کے اور قسم قسم کے الزام لگا کے ان کی ذات پاک کے حوالے سے تشکیک پیدا کریں دلوں میں، تاکہ لوگ ان کا اتباع نہ کریں۔ اور یہ باقاعدہ پلاننگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں ہوئی تھی کہ اس تحریک کا مقابلہ کیسے کریں۔ مختلف تجاویز آئیں جن میں آخر یہ پاس کی گئی کہ ہم حضور کا مذاق اڑائیں، استہزاء کریں۔ یہ تحریک استہزاء باقاعدہ ایک کمیٹی بنی تھی، 25 افراد اس میں شامل تھے۔ اس کا ہیڈ جو تھا ابو لہب تھا، صدر۔ بالکل۔ تحریک استہزاء وہی ابو لہبی سوچ آج تک چلی آ رہی ہے، جو مغرب میں حضور کے خاکے بنانا، توہین کرنا، یہ ساری وہی تحریک، اسی کی نسل ہے، وہی ہے۔ اور باہر سے ان کے ایجنٹ یہاں بھیجے جاتے ہیں ملک میں، پاکستان میں، اسلامی ممالک میں، تاکہ جان کر حضور کی توہین کی جائے۔ پہلے تو ان کو میدان صاف ملتا تھا نا، بالکل، کہ یہاں کوئی قانون نہیں تھا، گرفت نہیں ہوتی تھی، پولیس ہاتھ نہیں ڈال سکتی تھی۔ جب یہ قانون آیا تو جس طرح محاورتاً کہتے ہیں کہ ان کی ماں مر گئی، وہ واویلا کرنے لگے کہ یہ قانون کیوں بنایا گیا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم کھل کھیلیں، ہماری گرفت نہ ہو، ہم ناموس رسالت پہ حملہ کریں تو اس کے لیے کوئی قانون ہمیں سزا دینے کے لیے نہ ہو۔ سو یہ قانون انتہائی ضروری ہے موجودہ حالات میں، اس کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ تو 295 کے خلاف سیکولر لابیز، بے دین لابیز اور قادیانی سارے مصروف عمل ہیں۔ قادیانیوں کے عقائد اگر آپ اسٹڈی کریں تو ان میں حضور کی توہین ہے، جگہ جگہ توہین۔ بالکل، سارے انبیاء، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی بہت نازیبا باتیں انہوں نے لکھی ہیں مرزا غلام احمد۔ 295 کی آپ بات کر رہے تھے، تو اس میں جو ایک 1988 کے بعد غالباً جو ہے اس کو جنرل ضیاء کے دور میں اس کو عملی طور پر اچھا کیا گیا، پھر اس کو 1991 یا غالباً 92 میں اسمبلی سے متفقہ طور پر اس کو منظور کیا گیا۔ تو اس میں پھر حکومتیں جو تھیں، مختلف حکومتیں جو اس کے بعد آتی رہیں، ان پہ دباؤ آتا رہا۔ تو دباؤ میں امریکہ بھی شامل رہا، جرمنی بھی شامل رہا، جو تاریخ کا حصہ ہے اور اخبارات میں چھپتا رہا کہ ہمارے بدنامی کا باعث ہے۔ تو آخر یہ حکومتوں پہ دباؤ کیوں آتا ہے؟ پھر حکومتیں ان کے دباؤ کیوں قبول کرتی رہی ہیں اور کیوں وقتاً فوقتاً جو ہے نا معاملے چھڑتے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہنگامے بھی کھڑے ہوتے رہے ہیں؟ جی، آپ نے جو سال اور تاریخیں بتائی ہیں میں ان کے حوالے سے فی الحال کچھ نہیں کہتا، کیونکہ میرے سامنے وہ مٹیریل نہیں ہے جو نارملی میں سامنے ہوتا ہے۔ چیز یہ ہے کہ یہ دباؤ آنا ہی تھا، جیسے میں نے ابھی پہلے کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم کھل کھیلیں اور وہی تحریک استہزاء جو ابو لہب بھی ہے اسے ہم جاری رکھیں اور ملک کے اندر بھی لوگوں کے ذہنوں کو خراب کریں۔ تو یہ لفظ میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ عملاً ان کی جیسے ماں مر جاتی ہے، واویلا کرنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ قانون کیوں آ گیا ہے، اس نے تو ہمارا رستہ روک دیا۔ چنانچہ کئی مرتبہ بعض لوگ جو وزراء رہے، میں نام نہیں کسی کا لیتا، انہوں نے مجھے ذاتی طور پر بتایا
کہ میں فلاں ملک میں گیا تھا تو وہاں سے پریشر ہے کہ یہ قانون ختم کرو. اچھا یہ کئی جگہ سے، امریکہ سے پریشر آیا، جرمنی سے آیا، کینیڈا سے آیا، وہ تمام ممالک جہاں قادیانی با اثر ہیں، قادیانی لابیز ہر جگہ موجود ہیں. یہ ایک بین الاقوامی مافیا ہے، جسے یوز کیا جاتا ہے. مذہب کے لبادے میں یہ ایک سیاسی مافیا ہے. اچھا یہ جا کر پاکستان کو وہاں بدنام بھی کرتے ہیں اور یہ شور ڈالتے ہیں کہ وہاں ہمارے حقوق تلف ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور پھر یہ 295C پر اٹیک کرتے ہیں بیسیکلی. تو ان کے یعنی ایک گٹھ جوڑ کے ساتھ ہی باہر کی حکومتیں پھر یہ دباؤ ڈالتی ہیں کہ اس قانون کو ختم کرو. ایک مرتبہ ہمارے ایک سابق چیف جسٹس صاحب بیرون ملک تشریف لے گئے، ڈاکٹر نسیم حسن شاہ، اب وہ دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی گئی کہ آپ نے یہ قانون کیوں بنایا ہے اور کیوں آپ حضور کے خلاف اگر کوئی بات کہے تو حملہ کرتے ہیں، مار دیتے ہیں. یہ آزادی رائے کا دور ہے، ہم جو چاہیں کہیں، یعنی ہر شخص کو اظہار کا اختیار ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب اس وقت کچھ جیسے کوئی کارنر ہو جاتا نا، یہ حالت ہوئی اور انہوں نے بڑی بغلیں بجائیں. یہی سوال مجھ سے ایک زمانے میں کیا گیا تو میں نے کہا دیکھیے، آزادی اظہار اور آزادی خیال، حریت فکر، اس کی بھی حدود ہیں. بالکل. جیسے ایک انگریز معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ ایک بندہ آزاد ہے کہ اپنا ہاتھ دائیں بائیں گھمائے، لیکن خیال رکھے کہ وہ میری ناک تک نہ آئے، کسی دوسرے کی ناک تک نہ جا ٹکرائے. لمٹ ہے آپ کے ایکشن کا بھی اور اظہار کا بھی. آپ اظہار خیال کریں ہائیڈ پارک میں بھی تو وہاں آپ کنگ کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ سکتے یا کوئین کے خلاف. بالکل. وہاں پر وہ جو جرمنی میں کلنگ ہوئی تھی، جو جیوز، ہولوکاسٹ جسے کہتے ہیں، ہولوکاسٹ کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے. بالکل. یہ پابندیاں ہیں. امریکہ میں ان کے قانون کی توہین نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، خلاف نہیں بات کر سکتے. دستور کے خلاف کریں گے تب بھی وہ بغاوت ہوگی. ملک کے خلاف نہیں بول سکتے آپ. اب یہ باتیں، حدود تو ہوتی ہیں، بغیر حد کی جو آزادی ہے وہ انتشار ہوتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں حدود اور قیود موجود ہیں. سرکار کی ناموس کے خلاف کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. چلیے میں نے ایک ججمنٹ میں لکھا کہ آپ لوگ بڑے کین ہیں کہ یہ قانون ختم کر دیا جائے، حالانکہ آپ جانتے نہیں کہ اس قانون کے ذریعے ایک تحفظ ملا ہے. بالکل. عام ملزموں کو، سماج میں اقلیتوں کو کہ ان کو فوری طور پر قتل نہیں کیا جاتا جنرلی. بالکل. بلکہ پرچے ہوتے ہیں. بالکل. ایک بار ٹی وی میں یہ معاملہ آیا کہ جی یہ دیکھیے 5000 مقدمے جو ہیں درج ہیں. میں کہتا ہوں شکر کریں کہ قانون ہے، وہ درج ہیں تو وہ جیل میں محفوظ ہیں، ورنہ ان کو مار دیا جاتا. لوگ خود ہی انصاف ظاہر ہے کہ حضور کی ناموس کے لیے مارنے کا جواز موجود ہے از خود بھی. بالکل. اچھا تو میں نے اس ججمنٹ میں لکھا کہ اگر یہ قانون نہ ہو یا اسے ختم کر دیا جائے تو پھر غازی علم الدین شہید کے قانون پہ عمل ہوگا. وہی ہمارا اسلام سکھاتا ہے ہمیں اور اجازت ہے اس کی. بالکل. تو آپ لوگ جاہل ہیں جو اس قانون کی مخالفت کرتے ہیں. بلکہ اس میں تو تمہارا تحفظ ہے. جی ہاں تحفظ ہے. آپ ایک طرف جمہوریت کے علمبردار بنتے ہیں، ایک طرف رول آف لاء کی بات کرتے ہیں. ہم اپنے ملک میں رول آف لاء پہ چلنے کی کوشش کریں یا قائم کریں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے. بالکل. کہ نہیں، تمہیں حق نہیں ہے کہ رول آف لاء قائم کرو. وہ ہم جس طرح کا رول آف لاء کہیں ویسا قائم کرو. ہم تمہارے کوئی غلام تو نہیں ہیں.